الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صلاۃ کرام جملہ سامعین گرامی قدر، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمیں اس کائنات میں بسایا، تو پھر کائنات میں ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کی ضروری اشیاء ہیں، جو زندگی کے لوازمات ہیں، وہ بھی ہمیں مہیا فرمایا. اگر یہ زندگی گزارنے کا سامان اس دنیا میں نہ ہوتا تو ہمارا یہاں ایک سانس لینا بھی محال تھا. جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے مطابق ہی پورے جہان کا نظام جو تھا وہ اس کے مطابق رکھا گیا. یہ انسان کو اس طبیعت کے مطابق، اس نظام کے مطابق رکھا گیا. یہ سارا جو نظام عالم ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ سب کا سب ہمارے لیے گردش عمل ہے. یعنی سورج نکل رہا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، چاند نکل رہا ہے، روشن ہے، ہمارے فائدے کے لیے. ہوا چل رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے، سردی آ رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے، گرمی آ رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے. ہر موسم ہمارے فائدے کے لیے. بارش ہو تو بھی فائدہ، نہ ہو تو بھی فائدہ. یہ سب اللہ کی حکمتیں اور اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ معاشرے کے اندر جو افراد کار ہیں ان کے لیے یہ نظام بالکل ٹھیک ہو. پاکستان جیسی دولت ہمارے پاس ہے، یہاں پر 4 موسم ہیں. دنیا میں ہر جگہ 4 موسم نہیں ہوتے، کہیں ایک موسم بھی ہوتا ہے، کہیں 2 موسم بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ 4 موسم پاکستان میں اللہ نے عطا فرمایا. یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ زرعی ملک ہے اور دیگر معدنیات کے حوالے سے پاکستان آئیڈیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کا جو موسم بنایا ہے، موسم بڑا سازگار ہے، گزر بسر کے لیے بھی اور انسان کے خورد و نوش کے لیے بھی. اسی طرح دیکھیں اللہ نے ہمارے اطراف میں سارا انتظام فرمایا ہوا ہے. سمندر ہمارے پاس ہے. تو اللہ کی کتنی نعمتیں شکر کرنے کے لیے، اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے چیزیں تلاش کریں کہ اللہ کا شکر ہم کس پیمانے پر کریں اور کیا کیا اشیاء اللہ نے ہمیں دی ہیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنے جاؤ گے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے.
اتنی نعمتیں ہر ذرے میں تمہیں اللہ کی نعمت نظر آئے گی. ہمارے جو سر پر بال اگے ہوئے ہیں کلیکٹیولی ان جملہ، یہ اللہ کی نعمت، اور ان میں سے ہر بال اللہ کی ایک الگ نعمت ہے. ہماری سانس کا آنا اللہ کی نعمت ہے اور سانس کا جانا اللہ کی نعمت ہے. جو باہر نکل رہی ہے سانس، یہ اللہ کی الگ نعمت ہے. جو سانس اندر جا رہی ہے وہ الگ نعمت ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کائنات میں آکسیجن موجود ہے. ہم جب انہیل کرتے ہیں، سانس اندر لیتے ہیں، تو آکسیجن جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں سورہ فاتحہ کی 2 آیات میں نے ابتدائی خطبے میں تلاوت کی. سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے لفظ الحمد سے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اصل میں یہ تصور پختہ کروانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر تعریف کا سزاوار ہے. سورہ فاتحہ یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اور جیسے ہم ریسرچ آرٹیکلز وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے اس کا کنکلوژن، خلاصہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو خلاصہ ہے، جو تلخیص ہے نا، وہ سرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے. تو سورہ فاتحہ اتنی جامع صورت ہے، ہم تو صرف پڑھ کر ترجمہ سمجھ کے گزر جاتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. بس اتنا پڑھ لیا اور گزر گئے. اس کے اسرار میں ہم نے کب غوطہ لگایا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا ہے؟ اس میں کیا کیا معارف ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم کو جاننے کی کوشش کریں. کما حق ہو تو ظاہر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اس کے معارف کو اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے. ہم تو جتنا سمجھ سکے بس اتنا ہی سمجھا ہے. کما حق ہو تو نہیں سمجھ سکتے. سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے. ظاہری باطنی امراض کا شفا، اس کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. یعنی مریض پر آپ سورہ فاتحہ کا دم کریں، انشاءاللہ اسے افاقہ ہوگا. حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام سورہ فاتحہ کا دم فرمایا کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو، ابھی جیسے کووڈ چل رہا ہے اور کوئی بیمار ہے، آپ اس کو 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے. شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. انسان اسباب تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یہ شفا کے اسباب میں سے ایک ہے. پھر اگر اللہ نے شفا اس کے لیے لکھی ہوگی تو انشاءاللہ اسے شفا اس سے ضرور ملے گی. اسی طریقے سے میں نے جو عرض کیا، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ. ام القرآن کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم کے جو معارف ہیں ان کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا ہے لفظ الحمد سے. لفظ الحمد سے سورہ فاتحہ کا آغاز کر کے رب العزت نے انسانیت کو یہ پیغام عطا فرمایا ہے کہ جب بھی اپنے کسی کام کا تم آغاز کرو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. یہ نہیں کہ کسی نے پوچھا کہ ہاں بھائی طبیعت اچھی ہے، ہم نے اس کو بیماریاں گروانی شروع کر دی. نہیں، آپ کہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے طبیعت پر ایک اچھا اثر پڑے. تو اللہ کی تعریف کرنے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا انسان کو اتنا عادی ہونا چاہیے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا، یہاں تک کہ دعا کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین
پیش کریں، پھر اس کے بعد جو چاہے مانگیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے، دعا میں آپ نے دیکھا ہے دعا کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں نا دعا کا۔ امام صاحب بھی اگر بعد نماز دعا کرتے ہیں، یا اللہم انت السلام کے جو معروف الفاظ ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد ہے، وہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تو سلام ہے، تو سلامتی ہے۔ ومنک السلام، اور ساری سلامتیاں تجھی سے ہیں۔ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور ساری سلامتیاں لوٹتی بھی تیری ہی جانب ہیں۔ کتنے جامع الفاظ۔ حینا ربنا بالسلام، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں مسنون الفاظ بھی آپ دعا کے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے ان کا آغاز ہوتا ہوا نظر آئے۔ یعنی اللہ سے مانگنا بھی اگر شروع کرنا ہے تو اللہ کی تعریف سے، کسی سے کوئی بات شروع کرنی ہے اللہ کی تعریف سے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام بغیر حمد باری تعالیٰ کی کیا جائے وہ کام نامکمل رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ بحمد اللہ، دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، فہو اخطا۔ بعض روایات میں بسم اللہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں الحمدللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی تعریف کے بغیر، یہ بسم اللہ پڑھے بغیر جو کام کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ یا تو ختم نہیں ہوتا، نتیجہ خیز نہیں ہوتا، یا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو صرف ہم یہ پڑھ کر نہ گزر جائیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ اس کا پیغام بھی سمجھیں۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا آپ لفظ حمد سے کریں، اللہ کی تعریف سے آغاز کریں۔ اور نہ صرف سورہ فاتحہ بلکہ آپ قرآن کریم کو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں، سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا آغاز لفظ الحمد سے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس سے اچھا اسلوب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے کاموں کا آغاز الحمدللہ سے۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ظاہری بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس کے اندر باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ظاہری بیماری کا علاج میں نے عرض کر دیا، باطنی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ جب انسان کہے گا الحمدللہ تو وہ اپنی ذات کی نفی کرے گا، وہ تکبر کی نفی کرے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس سب پر تعریف کے قابل میں ہوں، بلکہ وہ کہے گا کہ اس نیکی کے کام کی، یا اس اچھے کام کی، یا اس بڑے کام کی توفیق مجھے اللہ نے دی۔ الحمدللہ، تمام تعریفوں کا سزاوار اللہ ہی ہے۔ تو کوئی اگر ہماری تعریف بھی کرتا ہے ہمارے کسی کیے ہوئے کام پر، ہم لائق تعریف نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس کی توفیق، اس کی صلاحیت، اس کی ہمت وہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو تعریف لوٹے گی پھر اللہ کی جانب۔ یہ ہے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، تعریفیں ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کی جانب لوٹتی ہے اور انسان کو لوٹانی چاہیے۔ تو جب یہ اس کی عادت پختہ ہوگی، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اتنا کما لیا ہے، میں آج اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں آج اس پوزیشن پہ ہوں، میں کسی ملک کا صدر ہوں، کسی ملک کا وزیر اعظم ہوں، یہ میری صلاحیت، وہ میری صلاحیت، میں اتنا بڑا عالم ہوں، ٹھیک۔ جب اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوگا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اگر میں نے اپنی ذہانت سے یہ کچھ حاصل کیا ہے تو ذہن اللہ کا عطا کرتا ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل کیا ہے، وہ صلاحیتیں اللہ کی عطا کرتا ہے۔ یہ فلسفہ تو فرعون کا تھا، یہ فلسفہ تو قارون کا تھا، یہ فلسفہ تو نمرود کا تھا کہ ہر بات اپنی طرف منسوب کیا کرتے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کا جو قول قرآن نے نقل کیا ہے سورہ قصص کے اندر 20واں سپارہ،
قارون سے جب کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں اتنا خزانہ دیا ہے تم اس کی زکوٰۃ تو ادا کیا کرو، اللہ کی راہ میں تو خرچ کیا کرو اس کو۔ آج ہم سینت کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کمایا، یہ ہم نے جمع کیا۔ ہم نے کیا کمایا؟ ہم نے کیا جمع کیا؟ ہماری تو حیثیت ہی نہیں۔ اگر اللہ نے یہ اسباب ہمیں عطا نہیں کیے ہوتے تو ہم کیا کما سکتے تھے؟ آج جو ایک فٹ پاتھ کے اوپر شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، رات کو بھی وہیں سو جاتا ہے، اس کے پاس بچھانے کے لیے گرم بچھونا بھی نہیں ہے، کیا اس کی دو آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا اس کے دو ہاتھ نہیں ہیں؟ کیا اس کا منہ ہمارے جیسا نہیں ہے؟ اس کی دو ٹانگیں نہیں ہیں ہماری طرح؟ اس کے جسم کا سارا نظام ویسے ہی ہے، اس کو بھی یہی سارے اسباب مہیا ہیں۔ اگر صلاحیتوں کی کمی ہے تو یہ صلاحیتیں تو اللہ کی عطا کرتا ہے، اگر ذہن کی کمی ہے تو یہ ذہن تو اللہ کا عطا کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ لیکن قارون کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا تھا، وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، جو میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس سمجھ ہے، جو میرے پاس دانائی ہے، اس دانائی کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے، میرے شعور کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اگر میرے پاس یہ شعور نہیں ہوتا تو کیوں ملتا؟ ارے تجھے یہ شعور بھی تو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ دانائی بھی تو اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر الحمدللہ یہاں سے تکبر کی نفی ہو جاتی ہے، انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، ساری تعریفوں کا حقدار اور صلاح اللہ ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک پورا واقعہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو مصاحب تھے، حضرت آصف بن برقیہ جو تخت لے کر آ گئے تھے بلقیس کا، معروف واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر موجود۔ وہ جن نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ یہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ اب یہ کوئی مطلب چھوٹی بات تو نہیں تھی، میلوں دور کے فاصلے سے تخت اٹھا کر میں آپ کے بارگاہ میں یہاں حاضر کر دوں گا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اٹھنے سے پہلے یہ جن نے کہا تھا، یہ ہو گئی جن کی صلاحیت۔ لیکن آپ کو اس سے بھی جلدی چاہیے، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس سے بھی جلدی لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے علم میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے لیے کوئی ایسی اپارچونیٹی ہو ہم بولیں گے کہ اس سے اچھا کیا فوراً کر، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ حضرت آصف بن برقیہ جو آپ کے صحابیوں میں سے تھے، آپ کے صاحبین میں سے تھے، حضرت آصف بن برقیہ نے فرمایا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک انا آتیک بہ، قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اے میرے آقا میں اس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، پھر وہی وہ پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے حاضر کر دیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب اس کو سامنے پایا اور جب سامنے اس کو موجود دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کارنامہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یہ میرا کارنامہ ہے، انہوں نے کہا قال ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ۔ کہا یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے جس کا اس نے اظہار کر دیا، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفوں کا سزاوار ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، اور یہ میرے رب کا فضل جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، یعنی اسے اپنی طرف پھیرتا ہوں یا اسے اللہ کی طرف پھیرتا ہوں۔ اللہ کی طرف پھیروں گا تو کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہہ دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اپنی صلاحیتوں پہ اللہ کا شکر ادا کر کے اگر اللہ کی طرف اسے پھیر دو گے تو اللہ اس میں اضافہ کر دے گا، صلاحیتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کو اپنی طرف منسوخ کر لیا یہ میرا کمال ہے، تو بس پھر وہیں سے پستی کا آغاز، وہیں سے پھر زوال کا آغاز۔ آج جو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے نا، وہ معاشرے کا مسئلہ یہی ہے، آج جو
کا شکار ہے معاشرہ کہ لوگ جسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں وہ کسی مزدور سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی اس تعریف کا سارا سزاوار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس فلسفے کو ذہن میں رکھ کر کہے الحمدللہ کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ نے عطا نہیں کیا، میرے پاس ہے تو اللہ نے عطا کیا ہے، میرا اس میں کیا کمال۔ اپنی ذات کی جب نفی کرے گا تو پھر وہی ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو گئے۔ تو نماز میں جس ہم ایک برابری کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں، وہ برابری کا مظاہرہ ہمیں ہماری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ نماز میں کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ وزیر اعظم میرے برابر میں کھڑا ہے، وہ یہ کہے کہ امام صاحب کو ہٹاؤ، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں جا کر نماز پڑھاؤں گا، میں صدر ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا۔ وہ تو امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے، وہیں مزدور بھی کھڑا ہوتا ہے، وہیں امیر، وہیں غریب، وہیں کالا، وہیں گورا، سب کھڑے ہوتے ہیں، کرتا شلوار والا، پینٹ شرٹ والا، سب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو مظاہرہ ہمیں ہماری نمازوں کے اندر نظر آتا ہے، یہ جو مظاہرہ ہم نمازوں کے اندر مسجد کے اندر پیش کرتے ہیں، یہ مظاہرہ اپنی عملی زندگی کے اندر ہمیں دکھانا ہوگا۔ یہ جو مقصود ہے ہماری زندگی میں جو مظاہرہ، وہ مظاہرہ ہم صرف نمازوں کے اندر دکھاتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل لائف کے اندر ہمیں یہ مظاہرہ پیش کرنا ہوگا، یہ ہم سے مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں الحمدللہ کے بعد فرمایا رب العالمین، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب سوال ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کون ہے؟ بھائی ہمیں تو پتہ ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے نا، یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے۔ اگر کوئی نان مسلم، کوئی کافر قرآن کو پڑھے اور وہ یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ کون ہے، اسے تھوڑی پتہ کہ اللہ کون ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کا پتہ نہیں معلوم، وہ اگر قرآن کو پڑھے گا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف دیا ہے کہ اللہ کون ہے۔ آپ سورہ بقرہ کا آغاز دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے قرآن کی تعریف ہے۔ سب سے پہلے قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کون ہے؟ پھر ان کی تعریف شروع ہو گئی، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک ترتیب ہے قرآن کی، ایک خاص اسلوب ہے قرآن کا۔ آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں، یہاں سے پہلے قرآن نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، پھر جب اس نے کہا کہ میں متقین کے لیے ہدایت ہوں، اب جو اگلا سوال آئے گا ذہن میں کہ بھائی متقین کون ہے، اب متقین کی تعریف دے دی۔ ایک انداز ہے قرآن کا۔ تو ایک وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے، یا جس کے پاس اللہ کی معرفت ہے بھی، وہ بھی اگر سمجھنے کے لیے یا ریکال کرنے کے لیے یا مزید وسعت کے لیے جب اس کا مطالعہ کرے تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف اس کے ذہن میں۔ تمام تعریفوں کا سزاوار اللہ ہے۔ ذہن میں سوال آئے گا اللہ ہے کون؟ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا الحمدللہ اللہ رب العزت وہ ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا اللہ رب العزت وہ ہے الحمدللہ خالق العالمین، نہیں کہا الحمدللہ فاطر العالمین، نہیں کہا۔ یہ سب ہے وہ عالمین کا فاطر بھی ہے، وہ عالمین کا خالق بھی ہے، لیکن اپنا تعارف جس صفت سے کروایا ہے وہ ہے رب العالمین، اور سب سے پہلی صفت، اس کے بعد آگے ساری صفات آ رہی ہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اس لیے کہ
اس قرآن کو پڑھنے والا جو بھی شخص ہوگا، اس کتاب کو پڑھنے والا جو بھی شخص ہوگا، اس کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ رب کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر کہیں نا کہ الحمدللہ خالق العالمین، اللہ وہ ہے جو اس جہان کو پالنے والا، جو اس جہان کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تو پھر وہ آ جائیں گے بگ بینگ والے کہ نہیں جناب یہ تو ایسے بنا تھا، نہیں جناب یہ تو ایسے بنا تھا، نہیں جناب۔ وہاں پر تو انسان اپنے اٹکل بچوں لڑا لے، لیکن جب بات ہوتی ہے رب العالمین کی، وہاں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تو انسان بغیر غور کیے ہی سب سمجھ جاتا ہے کہ یہ پانی میرے لیے مہیا کیا ہوا ہے، یہ ہوائیں میرے لیے چل رہی ہیں، یہ جناب چاند سورج میرے لیے مہیا کیے ہوئے ہیں۔ سورج اگر ہمارے پھلوں کو، سبزیوں کو پکا رہا ہے تو چاند کی روشنی ان کے اندر مٹھاس اور ذائقہ پیدا کر رہی ہے۔ یہ پانی مہیا کیا ہوا ہے، آسمان سے بارش اتار دی ہے، اس کے اندر، عالم کے اندر آکسیجن رکھی ہوئی ہے، رہنے کے لیے اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں، گوشت، دودھ، ہر قسم کی شے ہمارے لیے مہیا کی ہوئی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ انسان جب تربیت پر غور کرتا ہے، انسان جب پالنے پر اور پلنے پر غور کرتا ہے تو فوراً سے اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے اور بات سمجھ جاتا ہے۔ بھائی وہ کون ہے جس نے چھوٹا سا پیدا کیا اور پھر ہم آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے؟ اگر کوئی اور ہے بنانے والا تو کوئی ایسی چیز بنا کے دکھا دے، کوئی ایسی چیز بنا کے دکھا دے، چھوٹی سی پیدا کی تھی، خود ہی بڑی ہوتی چلی گئی، پھر وہی عالم شباب میں پہنچی اور پھر اسی سے مزید اس جیسی چیزیں بن گئیں اور پھر وہ بوڑھی ہوئی پھر مر گئی۔ اگر کوئی اور ہے تو ایسا پیدا کر کے دکھا دو۔ تو فوراً سے انسان پھر اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، معیشت، معاشیات، یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو جو جنگیں نظر آئیں گی نا پچھلے ادوار کے اندر، آپ کو جنگیں معیشت کے اوپر نظر آئیں گی۔ گھر گھر کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی لڑ جاتے ہیں، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے اس معیشت کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں۔ معیشت، یہ پیٹ، یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس دنیا کا ہر شخص اس مسئلے کے اندر گرفتار ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد نہ جاتے ہوں اور یقین نہیں جاتے۔ دنیا میں مختلف ریلیجنز کو لوگ فالو کرتے ہیں اور اپنے اپنے ریلیجن کے لوگ بھی اپنی عبادت گاہوں کی شکل نہیں دیکھتے ہوں، ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس معاش کے مسئلے سے مستغنی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، رات تک جو دوڑ رہا ہے اپنے پیٹ کے چکر میں، تو دوڑ رہا ہے۔ ہر شخص گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے، اس کے مختلف انداز۔ کوئی اگر بھیک بھی مانگ رہا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو معیشت کا، معاش کا مسئلہ ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، اور ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس کے اندر گرفتار ہے۔ لہذا اگر کوئی اور صفت بیان کی جاتی، انسان غور کرتا، سوچتا، سمجھتا کہ وہ خالق ہے تو کیسے ہے، اس سسٹم پہ غور کرتا، اس مسئلے کی طرف رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی رہنمائی کرتی کہ دیکھ لے جس مسئلے کے اندر تو گرفتار ہے، اس مسئلے کا حل جس ذات نے تجھے عطا کیا ہے وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا وہ ہے، وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ سب سے پہلی صفت کہ تمام جہانوں کو جو پال رہا ہے، اے پڑھنے والے، اے قرآن کو سننے والے، تجھے بھی جو پال رہا ہے وہ ہے اللہ۔ تو اپنا تعارف جو رب العزت نے کروایا ہے، سب سے پہلے اپنی صفت ربوبیت سے کروایا ہے۔ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اس لفظ العالمین کی مکمل معرفت تو اس وقت حاصل ہو کہ جب سارے عالم انسان کو پتہ چل گئے ہوں۔ انسان تو سائنس چاہے کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے،
سائنس اوتھینٹسٹی سے یہ کہہ ہی نہیں پا رہی کہ کل عالمین کی تعداد اتنی ہے. بہت کھینچتان کے 18,000 عالم کہہ دیے، لیکن وہ بھی اندازہ ہے سائنس کی تھیوریز تو آپ کو پتہ ہے. کبھی بھی کوئی اگلا سائنسدان اٹھتا ہے تو پچھلی تھیوری کو جناب اس کو کل عدم قرار دے دیتا ہے، اپنی ایک نئی تھیوری پیش کر دیتا ہے. تو آج تک دنیا یہ نہیں سمجھ پائی کہ مکمل عالمین کی تعداد کتنی ہے، مکمل عالمین میں کون کون مخلوق بستی ہے، وہاں کا نظام کس کس طرح چل رہا ہے، یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے بے شک کہ جو نظام ہر مخلوق کو اللہ رب العزت کس طرح رزق عطا فرما رہا ہے انسان کی عقل تصور نہیں کر سکتی. سمندر کے اندر ایک کیڑا موجود ہے جو سیپ ہے، اللہ رب العزت شبنم کا قطرہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، وہ اپنا منہ کھولتا ہے، اس کے منہ کے اندر وہ قطرہ چلا جاتا ہے، وہ اس کا رزق بن جاتا ہے. سمندر کے اندر موجود ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن آسمان سے اترنے والا پانی کے قطرہ اس کا رزق. سبحان اللہ. اللہ کون تصور کر سکتا ہے؟ یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں. اللہ کی رزاقی تو دیکھو کہ آس پاس پانی ہے، لیکن اس کو ایک خاص مقام رب العزت نے عطا فرمایا ہوا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن یہ پانی تیرا رزق نہیں، تیرے لیے رزق آسمان سے اترے گا، سبحان اللہ. تیرے لیے خاص رزق اترے گا. تو وہ کس کس مخلوق کو کہاں کہاں کس کس انداز میں رزق پہنچا رہا ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے. ایک چڑیا جو اپنے گھونسلے سے صبح نکلتی ہے، نکلتے ہوئے وہ بھوکی پیٹ ہوتی ہے، لیکن جب واپس آتی ہے اپنا پوٹا بھی بھرا ہوتا ہے اور بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر کے بھی آتی ہے. سبحان اللہ. یہ رزق کا انتظام اس کے لیے کون کر رہا ہے؟ ہم جو اتنی کیلکولیشنز کرتے ہیں اپنی دن بھر کی کہ آج میں نکلوں گا تو میرا یہ ٹارگیٹ ہے، مجھے یہ کمانا ہے، مجھے وہ کمانا ہے، اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے. اس مخلوق کا کون سا ٹارگیٹ تھا؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے اڑنا کس طرح ہے، مجھے رزق ملے گا کہاں، لیکن رزق لے کر آتی ہے. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ٹارگیٹ سیٹ نہ کرے، لیکن اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھ کے نکلے، اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑے، اپنی صلاحیتیں اور اپنی کیلکولیشنز کو اور اپنی حکمت کو نہ دیکھے، بلکہ وہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھے اور اس پر نظر رکھے. میری کوششیں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ممکن ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ نہ ملے، لیکن اچانک کوئی در ایسا کھل جاتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں تھی، اللہ نے وہاں سے رزق عطا کر دیا. ایسا ہوتا ہے زندگی میں ہمارے ساتھ. اور کتنا سب سوچ کے بیٹھتے ہیں، پلان کر کے بیٹھتے ہیں، ابھی یہ کووڈ آیا، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ پیشنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ساری بیماریاں، ویسے لوگ ہارٹ اٹیک میں اور کس کس چیز میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. تو پتہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنا حساب انسان لگائے، لیکن اپنے حساب پر تکیہ نہ کرے اس کو، اور اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. اللہ ہی کی رحمت ہے ہر طرف. وہ یہاں سے ایک دروازہ بند کرے گا تو اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام ضرور فرمائے گا. جب پیدا کیا ہے تو پالنے کا انتظام بھی وہ فرما دے گا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہ تو ہو گئی اللہ کی تعریف. اس میں ہمارے لیے کیا پیغام؟ ایک تو یہ پیغام کہ ہم اللہ رب العزت کی ربوبیت کو اچھی طرح تسلیم کر لیں. دیکھیں قرآن کہتا ہے اللہ کو رب ماننا آسان نہیں ہے. اللہ کو رب ماننا آسان نہیں ہے. اب ہم تو کہیں گے کہ ہم تو سب اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم تو بچپن سے کہہ رہے ہیں. کوئی 40 سال سے کہہ رہا ہے، کوئی 35 سال سے کہہ رہا ہے، کوئی 60 سال سے کہہ رہا ہے، کوئی 10 سال سے کہہ رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کو رب. اللہ کو رب کہنا اور اللہ کو رب ماننے میں فرق ہے. اللہ کو رب ماننا آسان نہیں ہے. جب اللہ کو رب مانیں گے، شعور کے ساتھ مانیں گے کہ یہ سارا جو نظام کائنات ہے اللہ رب العزت چلا رہا ہے، ہمیں رزق جو مہیا کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت ہی مہیا کر رہا ہے. اب دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے. ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے. کس پر ڈٹ گئے؟ اللہ ہمارا رب ہے، اپنی اس قول پر ڈٹ گئے.
تتنزل علیہم الملائکہ. قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس ملائکہ آئیں گے، ان کے پاس فرشتے آئیں گے، ان کو مبارکبادیں دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان سے کہیں گے ڈرنے کی، گھبرانے کی، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. سبحان اللہ. کس کو؟ اس کو جس نے اللہ کو رب مانا ہے اور اس بات پر ڈٹ گیا ہے. اور صرف یہی تک نہیں بلکہ فرشتے کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. اب انسان ذرا تصور تو کرے کہ اللہ کو رب تو ہم بچپن سے کہہ رہے ہیں بھائی، ہمیں تو گھٹی میں یہی پلایا گیا ہے، اتنے بڑے ہو گئے اللہ کو رب کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ فرشتے کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ ہمارے پاس یہ خوشخبریاں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں جنت کی بشارتیں کیوں نہیں ملتی؟ تو وہی میں نے عرض کیا کہ اللہ کو رب کہنا اور ہے اور اللہ کو رب ماننا اور ہے. رب ماننے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں، رب ماننے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں. رب ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے لیے یہ سامان مہیا فرمایا ہے ہم دوسروں کے لیے سارا انتظام کریں. یہ بھی اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہے. جو فیض، جو چشمہ ہماری طرف آ رہا ہے، وہ چشمہ اگر ہماری ذات میں آ کر رک جائے تو ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا. وہ چشمہ اگر ہمارے سے نکل کر پھر ملٹی پلائی ہوا ہے تو ہم نے اللہ کو رب مانا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو رب ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے. بیج ڈالتے ہیں نا زمین میں، پودا نکلتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے اس پودے کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد باڑ لگا دیتا ہے، کانٹے لگا دیتا ہے، تاریں لگا دیتا ہے لوہے کی کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے، پہلے یہ شخص جو تھا وہ اس پودے کی حفاظت کر رہا تھا، اور جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ پودا اس کو نفع دے رہا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. یہ پودا پھر اس کو نفع دے رہا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کر کر کے اس کو بڑا کرتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ سایہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو سایہ کیا وہ صرف اسی شخص کو دیتا ہے جس نے پانی دیا تھا؟ وہ ہر ایک کے لیے سائبان ہوتا ہے. اس کے سائے میں، اس کے نیچے جو آ کر بیٹھ جائے وہ اسے سکون دیتا ہے. یہاں تک کہ جانور بھی آ کر بیٹھ جائیں اگر اس کے نیچے تو وہ انہیں سکون دیتا ہے. تو اگر ہماری ذات ایسی نہ ہو کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، لوگوں کو جو ہے وہ ہماری ذات سے فیض مل رہا ہو، ہمارا جو نفع ہم تک آیا ہے وہ نفع اگر آگے منتقل نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا. کہا تو ہے، جانا تو ہے، لیکن جو ماننے کا، اللہ کو رب ماننے کا جو حقیقی تصور ہے اس تصور کو بھی ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس تصور تک ہم پہنچے ہی نہیں. تو جو بھی نفع ہماری ذات تک آ رہا ہے وہ ہماری ذات پر آ کر اسٹک نہیں ہو جانا چاہیے، رک جانا نہیں چاہیے، بلکہ ہماری ذات سے وہ نفع باہر نکلنا چاہیے. ہم کسی سائل کو پیسے دیتے ہوئے اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محرومین کا بھی حق ہے. تو اللہ نے ہمارے مال میں ان کا حق رکھا ہوا ہے، یہ ہم ان کو نہیں دے رہے، یہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا حق جو اللہ نے ہمارے مال کے اندر رکھ دیا ہے ہم ان کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں. تو جب ہم اللہ کو رب مان لیں گے تو ہم سائل کو کبھی بھی احسان کرنے والی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس کے شکر گزار ہوں گے کہ بھائی تیرا شکریہ، تیرا حق میرے مال کے اندر تھا، تو میرے پاس آ گیا، تو نے اپنا حق مجھ سے لے لیا ہے، ورنہ میں تجھے کہاں تلاش کرتا پھرتا. تو میرے پاس آ گیا ہے، میں نے تیرا حق میرے تک پہنچا دیا ہے، تیرا بہت شکریہ. لوگ اس کے شکر گزار رہیں گے، لوگ اس سے دعائیں لیں گے، اس کو دعائیں دیں گے. تو اللہ کو
رب ماننے کا معاملہ یہ ہے. آیت میں نے 2 تلاوت کی تھی، لیکن ایک آیت پر بھی مفصل گفتگو سورہ فاتحہ کی نہیں ہو سکی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو سورہ فاتحہ کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولا تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.